بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6541۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل 5 باتیں ہیں کہ کونوا عباد اللہ، کہ اللہ کے بندے بنو۔ دوسرا فرمایا کونوا اخوانا، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ تیسری بات فرمائی کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، یعنی اگر مسلمان بھائی کو کسی چیز کی ضرورت پیش آ گئی، کوئی حاجت پیش آ گئی تو ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اور آخری اور 5ویں بات فرمائی کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کبھی حقیر نہیں سمجھے گا، اس کی تذلیل نہیں کرے گا، یعنی اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، بلکہ اس کی تعظیم اور عزت کرے گا۔ تو یہ 5 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو لہذا اپنے بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو۔ خدا نخواستہ کوئی جھگڑا ہو جائے، اختلافات ہو جاتے ہیں، بجائے یہ کہ آپس میں اختلاف ڈالیں، صلح کرا دیا کرو۔ عام طور سے ہوتا کیا ہے، آج کل بہت سارے حاسد کوئی مسلمان بھائیوں کو آپس میں دیکھ رہے ہیں بھی پیار محبت سے، ان میں تیلی لگا دیتے ہیں، آپس میں ان کو لڑا دیتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ جو جھگڑا کرنے والے ہیں نا، فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، ان کے 2 چہرے ہوں گے۔ عام طور سے جھگڑا کیا کراتے ہیں، اس کے سامنے اس کی برائی، اس کے سامنے اس کی برائی، آپس میں رنجش ڈال دی، اس کے سامنے بلا بن گیا، اس کے سامنے بلا بن گیا، آپس میں برائی کرا دی۔ قیامت کے دن جب ایسا شخص جو چغل خور ہے، جب اللہ کے حضور پیش ہوگا، اس کے 2 چہرے ہوں گے، تو لوگوں کو پتہ چلے گا یہ خائن ہے، یہ چغل خور ہے، چغلی کرتا تھا ایک دوسرے۔ بلکہ حکم یہ ہے اگر 2 مسلمان بھائیوں کی صلح کرانی ہو، صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر 2 بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ایک بھائی سے آپ کہہ رہے ہیں بھی دیکھو وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، وہ تو آپ کو بڑا اچھا سمجھتا ہے۔ ادھر اس کو بھی کہیں بھی وہ آپ کی تعریف، چاہے وہ نہ بھی کر رہا ہو، صلح کرانے کے لیے گنجائش ہے، وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا۔ اب اس کے دل سے رنجش ختم ہو جائے گی بھی میرا بھائی میری تعریف کر رہا ہے اور میں اس کے بارے میں بغض رکھتا ہوں، جھگڑا ختم۔ اگر خدا نہ خواستہ تیلی لگانے والا کہے وہ تو آپ کی بڑی برائی کر رہا تھا، حالانکہ اس نے برائی کی نہیں، ادھر اس کو کہتا ہے وہ تیری برائی کر رہا، تو اس وقت جا کے اس کو تو رنجشیں پیدا ہو گئی۔ اب وہ پہلے ہی آپس میں نہیں بولتے، تیسرے آدمی نے اور تیلی لگا دی، ہمیشہ کی رنجش پیدا ہو گئی۔ اب یہ جو تیلی لگانے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی، یہ چغل خور ہے، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث کے الفاظ، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے مسلمان بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو۔ صلح کرانا بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا جو صلح کرائے گا وہ اللہ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ آپس میں مسلمان بھائی آپس میں صلح کر لیں، جو صلح میں پہل کر لے اللہ اس کو جنت کے درمیان میں محل دیتے ہیں۔ نہ یعنی حق پہ ہوتے ہوئے صلح کر لے، جنت کے درمیان میں گھر، اور جو ناحق تھا لیکن بعد میں احساس ہو گیا کہ میں غلطی پر ہوں، وہ صلح کر لے، اللہ اس کو بھی جنت کے کنارے پر گھر عطا فرماتے ہیں۔ اور جو ان کے درمیان میں صلح کرائے گا اس کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ قسم کا گھر دیں گے۔ اس لیے حکم فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اور فرمایا اللہ سے ڈرا کرو، آپس میں ایک دوسرے کی رنجشیں نہ ڈالو، اللہ سے ڈرو۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایمان والو کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء، نہ کوئی عورت دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے۔ اب یہاں عام طور سے حکم جب مردوں کا ہوتا ہے عورتیں شامل ہوتی ہیں، لیکن یہاں اللہ نے عورتوں کو علیحدہ سے ذکر فرمایا کہ عورتوں میں یہ بری عادت بہت زیادہ ہوتی ہے
کہ چند آیتیں عورتیں بیٹھ جائیں تو دوسری عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں، فلانی ایسی فلانی ایسی، اس لیے عورتوں کو بھی حکم یہ ہے کہ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ممکن ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں۔ جو عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑا رہی ہیں اللہ کے ہاں ان کی قدر و قیمت زیادہ ہو، تم ان کا مذاق اڑا رہی اور ان کا جنت میں محل بنا ہوا ہے، تو اس لیے ایک دوسرے کا مذاق۔ آگے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، برے ناموں سے نہ پکارا کرو۔ آج جو رنجشیں زیادہ پیدا ہوتی ہیں نا، لوگ الٹے نام سے پکارتے ہیں، کسی کو برے نام سے پکار دیتا ہے، اس کے دل میں رنجش پیدا ہوا، آگے سے اس سے سخت بات کہے گا، اس سے جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برے نام سے پکارنا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ تو آگے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں کوئی یہ بات پسند کرتا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں بندوں سے، تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے تمہارے بھائی کی لاش پڑی ہو اور کاٹ کاٹ کے اس کا گوشت کھا رہے ہو؟ کوئی بھی پسند کرتا ہے اس کو؟ کوئی کافر بھی نہیں پسند کرتا۔ فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسے ہی ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، تو اس لیے غیبت سے بچو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔